السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم بمبئی شہر کے عموماً اور علاقے ملاڈ کے خصوصاً اور اس مسجد حمزہ کے متولین اور مصلین اور دیگر منتسبین حضرات گرامی قدر اور ہماری جماعت کے خاص طور پر علماء کرام، مساجد کے خطبہ اور ائمہ اور حفاظ اور واعظین، قوم کے عزیزوں اور نونہالوں، ملت کی ماں اور بہنوں، جن کے آغوش تربیت میں آج کی نئی نسل بھی پروان چڑھ رہی ہے اور کل آنے والے اللہ نہ کرے مشکل حالات کے سامنا کرنے والے ہمارے نونہالوں کو، نوجوانوں کو، آنے والی نسل کو اپنی آغوش محبت میں تربیت دینے والی انتہائی معزز باعفت و حشمت ماں اور بہنوں،
میں نے اس جلسے کے بارے میں سنا اور یہ تھا کہ مغرب بعد شروع کر لیں گے، لیکن جانتے ہیں ترتیبات ایسی ہیں کہ مغرب کون کہے، عشاء کا بھی میرے خیال سے وقت ہو چلا ہے اور ختم بھی کرنا ہے، اور سنا ہے کہ نماز بھی نہیں ہوئی، وہی پڑھنی بھی ہے، تو تقریر آج نہیں ہوگی۔ آج کچھ دل کی باتیں ایک دوسرے سے کریں گے۔ تقریریں بہت سنتے ہیں ہم لوگ، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی دولت ہے تقریریں کرنا، کرانا، سننا، سنانا۔ تو تقریریں بہت سنتے ہیں ہم لوگ، لیکن لوگ آج کل کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہے، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جتنا علاج ہو رہا ہے وہ مرض جہاں کا تہاں ہے وہ بڑھ ہی رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں کچھ سچائی ہے۔ تو یہ عبادت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کو انجام دینا ہے، فرض ہے۔ یہ بذات خود تقریر کرنا فرض ہے، اور تقریر کروانا بھی فرض ہے، اور اچھے کام جو انبیاء کا کام تھا، انبیاء علیہم السلام کا، سب سے اچھے کون لوگ تھے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، فرشتوں سے بھی اچھا کہتے تھے ان کو، انہیں افضل۔ اور ان کا کوئی کام نہیں تھا سوائے تقریر کرنے کے، تبلیغ کرنے کے، دعوت دینے کے، اور لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے۔ اور یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ یأتی نبی ومعہ رہط، ایک نبی ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ 10 آدمی یا 10 سے بھی کم ہوں گے، 9 یا 10 ہوں گے، یا 9 سے نیچے ہوں گے۔ نبی کوئی ان کا کام نہیں، کوئی دنیا کے جھمیلے، دنیا کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں انہوں نے۔ وہ نبی آئیں گے، ان کے ساتھ کل 10، اور ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام کا سنا ہے نا کہ 950 سال تک تبلیغ کی تھی۔ وَيَأْتِي نَبِيٌّ، اور کچھ نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ 3 ہی ہوں گے، 3 امتی، اور سینکڑوں سال تبلیغ کی، سالہ سال تبلیغ کی، چھوڑ دیا کیا انہوں نے؟ اور اس نبی سے زیادہ کامیاب کوئی مبلغ نہیں ہو سکتا، کوئی تقریر کرنے والا خطیب نہیں ہو سکتا، کامیاب ترین نبی تھے، سمجھ رہے؟ تو اس بھرے مت آئیے کہ تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب ایسے ہی مت چھوڑ دیجیے، اس کا مطلب ایسے کہ تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنی خبر لیجئے، اور اس قوم کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا جو قوم نبی جیسی اچھی تقریر ہوئی، نبیوں کی تقریریں ہوئیں، اور وہ قوم 3 کسی کے امتی نبی کے سینکڑوں سال اور سالہ سال کرنے کے بعد کتنے لوگ ایمان لے آئے؟ کتنے لوگ دین پر آئے؟ 2، اور کچھ تو ایسا تھا کہ صرف 1 نبی اور 1 آدمی۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ ناکام تھے کیا؟ نعوذ باللہ، ان سے کامیاب دنیا میں کوئی نہیں۔
ان سے افضل کوئی نہیں پیدا ہوا، ان سے کامیاب کوئی نہیں۔ اور کہیں یہ بھی ہے کہ نبی آئیں گے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ تو بہت کہیں گے کہ ہم لوگ تو بہت اچھے ہیں، کم سے کم جلسے میں آتے ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں بھی 72-73 فرقوں میں سے سب سے اچھا فرقہ، وہ جو فرقہ نہیں کہتے ہیں اس کو کچھ اور کہتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی 72-73 میں سے سب سے فرقہ کامیاب فرقہ، اور ہم تو اس سے لاکھ درجے اچھے ہیں؟ نہیں۔ اگر تقریر کا اثر نہیں ہے تو سمجھیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو مٹا دیا۔ کسی پر ایسی آندھی آئی کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسی آندھی، ایسا طوفان کہ جیسے درخت ایک طرف سے گرے پڑے ہوں کھجور کے، اٹھ نہیں سکتے، اسی طرح سے ان کی لاشیں ڈھیر پڑی ہوئی تھیں، کوئی گدھ کوا کھانے والا بھی نہیں ملتا تھا، کس لاش کو کھائے۔ عذاب آنا ہے۔ یہ مت کہیے کہ نبی کی تقریر میں اثر نہیں تھا یا فلاں نہیں تھا، مولانا لوگوں کے دل میں اخلاص ہی نہیں رہ گیا ہے، کیا ہوگا؟ عذاب آتا تھا قوموں پر، اور بڑا سخت عذاب آیا۔ عاد کا حال، سمود کا حال، تبا کا حال، مؤتفقات کا حال، جن کی بستیاں ایسے پلٹ دی گئیں، آپ جائیں تو دیکھیں نہیں کہ اتنے بڑے بڑے ٹاور ہیں، پلٹ دی گئی۔ لیکن امت محمدیہ پر ایسا عذاب اس طرح کا نہیں آئے گا، وہ دھیرے دھیرے برباد کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، اپنی تقریر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، تقریر نہ سننے کی وجہ سے، دین پر نہ چلنے کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ دوسری امتیں آتی رہیں گی۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ تم کو بدل دیں گے، تم کو ریجیکٹ کر کے کس کو لائیں گے؟ قوما غیرکم، جس کو کہتے ہیں غیر قوم ہے، ایسے ہے ویسے ہے، سب بیکار لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، کافر اور فاجر ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ اس دین کو زندہ رکھے گا، آپ کو بدل دے گا، نسل کو بدل دے گا۔ آپ نہیں بدلیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ دیکھیے کتنی تیزی سے بدلاؤ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بدلاؤ آ رہا ہے۔ دادا تہجد گزار تھے اور پوتا کیا ہے؟ بیٹا آتے آتے پتہ نہیں کیا ہو گیا، پوتا آتے آتے اس گھر میں دین نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ بمبئی کا سیٹ ہو گیا ہے۔ وہ جب دیہات میں تھے تو ان کے ایمان کی گواہی دی جاتی تھی، ان کی گواہی سنی جاتی تھی۔ انگریز کے مارے اور ستائے ہوئے تھے تو کہتے کوئی میاں جی ہے تو ایک گواہی کافی ہے، کسی اور سے پوچھنے نہیں جانا۔ مال نہیں تھا، دولت نہیں، علم نہیں، علماء کی کمی، سب تھا، لیکن میاں جی کی گواہی ڈھونڈی جاتی تھی۔ آج اس قوم کے بارے میں ہر چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ کا بھی سنت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لوگوں شکریہ ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ تم کو دیں گے۔ دادا اگر تہجد گزار تھے تو یہ اور زیادہ تہجد گزار، اس کے علاوہ نوافل اور اچھائیوں کا کرنے والا ہوگا۔ شکریہ ادا، شکریہ کیسے کریں گے؟ شکریہ کس چیز کا نام ہے؟ شکریہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نمازی ہوں، یہ کافی نہیں ہے، لیکن وہ بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت تھوڑے سے بندے ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب ان شکریہ ادا کرنے والوں میں کتنے لوگ ہیں؟ بمبئی آئے تھے، سیٹھ بن گئے، گھر بن گیا یا کمانے لگے اچھا، تو اللہ کا بہت شکر ہے مولانا، مولانا بہت اللہ کا شکر ہے،
جس نے ہم کو تندرستی عطا فرمائی، اللہ کا بہت شکر ہے کہ بیٹے اچھے کما رہے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بیٹوں نے پڑھ لیا، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اپنا گھر ہو گیا، اللہ کا یہ شکر ہے وہ شکر ہے، سب بنیا پنی دنیا داری۔ اور وہ شکر بھی کیسا؟ زبانی جمع خرچ، زبانی ہے اللہ کا۔ کہاں آپ کی دولت کا اثر کہاں نظر آیا؟ بیٹا پڑھ لیا ہے تو ہے کوئی جو امامت کے لائق ہو، بیٹا ڈاکٹر ہو گیا ہے تو ہے جو حقیقت میں غریبوں کی تیمارداری کرے، وہ بیٹا سب سے اچھا ہے جو سب سے زیادہ کما کے یہاں لاتا ہے، اس پر نہیں کہ وہ خدمت خلق کے لیے وہ مسخر ہو گیا ہے۔ ہاں اس وقت فلاں مسجد جا رہی ہے، فلاں غریب کا حق مارا جا رہا ہے، امت پر فلاں طرح کی مصیبت، اس وقت 2 ہفتے کے اندر 10 ملت کے مسائل آئے ہیں، بڑے سنگین طریقے سے آئے ہیں۔ کہیں آپ کی داڑھی چلی جا رہی ہے، کہیں آپ کی مسجد چلی جا رہی ہے، مدرسے الگ ٹارگیٹ ہو گئے ہیں، آپ کی قرآن کی صریح حکم کے خلاف آپ کا میراث ختم ہو رہا ہے۔ مسلم پرسنل لا میں 2500 مسائل ہیں کہ مسلمانوں کے یہ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ پرسنل لا، یعنی پرائیویٹ کچھ مسائل ہیں، دین ہے، دین پرائیویٹ نہیں ہوتا، ہر معاملے میں دین، سب دیندار۔ مسجد میں آئے تو بڑے ایسے نیت باندھ رہے ہیں، سنت پر عمل کر رہے ہیں، اب مسجد سے نکلے تب آپ میں، ہم میں اور غیر میں پہچاننا مشکل ہے۔ اس کی دکانداری کیسے چل رہی ہے، اس سے کسی سے 2 قدم ہم آگے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کہاں چلی گئی سنت؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جتنی عبادتیں ہیں اس کو 10 حصہ کر لو، جتنی اللہ تعالیٰ کو چاہیے عبادت، جتنا دین تم سے چاہیے اس کا 10 حصہ کر لو، ایک حصہ تم دنیا کے بہترین نمازی ہو، اس مسجد کے، اس شہر کے سب سے بہترین نمازی ہو، اقیم الصلاۃ پر عمل کرتے ہو، یعنی نماز کیسے پڑھنی ہے، جو اس کی ارکان ہیں، جو اس کے اوقات ہیں اس کی پابندی ہو رہی ہے، جو اس کے مواصفات ہیں، اللہ کے نبی نے کس دل سے اور کس طریقے سے پڑھا ہے پورا فالو کرتے ہیں، اس کو روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کر کے بالکل جیسے حج فرض ہوا اب تجوری میں نہیں جائے گا، یہ حج میں خرچ ہوگا، حج کے لیے یہ پیسہ ہمارے پاس فرض ہو گیا، وہ کر رہے ہیں، تلاوت میں ہر وقت ڈوبے ہوئے ہیں، تسبیحات سے کبھی غافل نہیں ہوتے، یعنی جتنے ہم جس کو عبادت کرتے ہیں وہ سب کر رہے ہیں، وہ ان 10 حصے میں سے ایک حصہ ہے، بقیہ 9 حصے کہاں ہیں؟ یہی جو مسجد سے نکلتے ہیں، ہم مارکیٹ میں معاملہ کرتے ہیں، کسی سے بیچ رہے ہیں نا، شادی بیاہ آ گئی ہے، وہ ہے دین۔ آپ سیاست، کس سیاست سے رہتے ہیں یہاں؟ آپ کی سیاست کیا ہے؟ یعنی کس سے کیسے تعلقات رہیں مسلمانوں کے ساتھ، کیسے ماں باپ کے ساتھ، کیسے پڑوسیوں کے ساتھ، کیسے حکومتوں کے ساتھ، کیسے اپنے یہودیوں کے ساتھ، کیسے ہندوؤں کے ساتھ، یہ سب عبادت ہے، یہ ساری عبادت کی قسمیں۔ بقیہ جتنی آپ کی زندگی ہے یہ 9 حصے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ میں نے ایسا پاس ہونے والا نہیں دیکھا کہ 10 نمبر کا سوال ہے اور 1 کو حل کر کے آیا ہے اور اس کو کیا کیا جائے، بقیہ 9 میں فیل ہے تو کیا ہو جائے گا، پاس کہلائے گا۔ دنیا کے کسی نظام میں نہیں ہے کہ 10 میں سے 1 نمبر لا کر کے کوئی 1 سوال حل کر کے پاس ہو جائے، اس کا نام بھی نہیں آئے گا۔ بالکل کہا کہ اس کو مدرسے میں سے نام بھی نکال دو، اس کا ریزلٹ میں نام فیلئر میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ 10 میں سے 1 لایا ہے، گویا کہ وہ 0 ہے۔ میں
آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بقیہ چیزیں جو ہیں، اچھا ایک چیز اور سوچیے، ہماری نماز کیسی ہے؟ صحابہ کی نماز اتنی اچھی نماز تھی، اتنی کہ ہم میں سے آج کل کوئی ویسا پڑھ نہیں رہا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے زمانے کی بہت سی چیزیں تو چلی گئیں، لیکن لے کے نماز بچی تھی، وہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے نہیں ہو پا رہی ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، دل حاضر نہیں ہے تو نماز کا کچھ ثواب نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی، دل حاضر نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب اس میں اپنی نماز کا جائزہ لیجئے، پھر اس نماز کو جیسے پڑھنا چاہیے، جتنے شرائط و ارکان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حج کا کتنا مسئلہ ہے، روزے جو رکھتے ہیں، کہا کہ کبھی کبھی یہ حکم صحیح معنی میں ہم اس میں دن بھر کے بھوکا رہنے پر لگائیں تو شاید بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہ، بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل لگنے کو نہیں ہے۔ کیونکہ پہلے جسے رمضان سے پہلے جھوٹ بولتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، بالو ملاتے تھے، کیا کرتے تھے، وہ رمضان میں بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں، تو روزہ کسی طرح سے قبول ہے نہیں۔ یہ جو 1% ایک نمبر جو ہم لائے ہوئے کہہ رہے ہیں، یہ ان نمازیوں کے کہہ رہے ہیں، ان روزے داروں کو کہہ رہے ہیں، ان حاجیوں کو کہہ رہے ہیں، ان زکوٰۃ دینے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دے رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں، ان کا دل دہل رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لگتا ہے کہ ان کا دل پھٹ رہا ہے، ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسی سب کر لے جائیں تو 1 نمبر، عمر ابن خطاب 1 نمبر سے دنیا میں کوئی پاس نہیں ہوا۔ تو ہم اس وقت تقریر کی بات کر رہے تھے کہ تقریر بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی اگر نہیں مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، تو اس میں جہاں جتنا ثواب ملا نہیں، اتنا ہو سکتا ہے کہ الٹا پڑ جائے۔ کیونکہ علم کے حاصل ہونے کے بعد عمل فرض ہے، اور فرض اس معنی میں بھی ہے کہ اگر عمل نہیں کیا ہے تو اس سے زیادہ بدبختی کوئی نہیں ہے، یا عمل کے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ سنا ہوگا کہ عالم کو سب سے پہلے جہنم میں گھسیٹ کے ڈالا جائے گا، 4 طرح کے لوگ سب سے پہلے جہنم میں گھسیٹ کے، وہاں صرف پنچایت میں اس کو مجرم قرار دیا گیا، کورٹ میں کہ یہ مجرم ہے، وہ نہیں ہے، وہاں سب پرانے اور بعد کے سب دیکھ رہے ہوں گے، سب حاضر ہوں گے کہ یہ معاملہ ہے۔ تو عالم کو کیوں ڈالا جائے گا؟ ہم لوگ بچپن میں کہتے تھے، جب یہ حدیث سنایا لوگوں نے تو بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، غم بھی ہوتا تھا کہ بھئی عالم سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، سب سے خطرناک ذلت کے ساتھ، تو یہ تو جاہل کا تو وہ حشر نہیں ہوگا، جو سب جہنم میں پھینکے جائیں گے، ہم پھینک دیے جائیں گے جاہل۔ لیکن عالم کو تو سب کے سامنے پہلے ذلیل کر کے ڈالا، سب دیکھ رہے ہوں گے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو اب تو عالم ہو گئے، آپ تقریر سن لی، علم حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ روزے کے بارے میں، سب کے بارے میں فرض، اب عمل کرنا ہے، عمل نہیں کیا تو بہت بڑا عذاب ہے۔ تو بعد میں جب غور کیا تو کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو عمل سے پہلے علم فرض کیا ہے۔ علم تو اب مدرسہ میں ابا آپ کے نام لکھائیں گے نہیں، اور پوری زندگی آپ کہیں گے کہ ابا نے میرے مدرسے میں نہیں بھیجا، اور نہ میں بھی فلاں مولانا کی طرف تقریر کرتا، میں بھی نمازی ہوتا، میں بھی یہ ہوتا۔ ابا نے مدرسہ میں نہیں بھیجا تو وہ ابا کا فرض تھا، ابا اسے بچ نہیں سکیں گے۔ مدرسہ سے مراد یہ کہ دین نہیں سکھایا، جلسے میں نہیں بھیجا، دین سیکھنے کا جو ذریعہ تھا اس پر والد نے نہیں لگایا۔ لیکن جس دن آپ بالغ ہوئے ہیں، اور آج کل بچہ وہ بالغ ہونا جو لکھا ہے وہ بالغ نہیں ہے، آج کل چھوٹے بچے بھی بالغ ہیں، چھوٹے بچے بھی بہت سیانے ہیں،
یعنی شعور آ جائے. شعور آنے کے بعد آپ کا فرض بنتا ہے اس بچے کا کہ اب وہ علم حاصل کرے. اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں مدرسہ میں نہیں گیا. آپ جلسے میں آ کے سیکھیے, جمعہ کے خطبے میں سیکھیے, مولوی صاحب کو پیسہ دے کر کے آپ دین سیکھیے. ضروری طور پر دین کو جاننا آپ پر فرض ہے. آپ کے ابا پر فرض تھا, وہ جواب دیں گے, لیکن اس کی وجہ سے بچ گئے کہ ابا نے دین نہیں پڑھایا, آپ نہیں بچ سکتے. یہ بہت یاد رکھنے کی چیز ہے. آپ پر فرض ہے, عمل نہیں کیا تو جنت میں, لیکن علم کا حاصل کرنا عمل سے پہلے فرض ہے. تو اسی لیے جاہل کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کو ڈبل عذاب ہے, علم نہ حاصل کرنے کا اور عمل نہ کرنے کا. عالم کو علم حاصل ہونے کے بعد عمل میں کوتاہی کی, ریاکاری داخل ہو گئی, دنیا داری داخل ہو گئی, کوتاہی اس کے اندر ہے, تو اس کو عذاب دیا جائے گا. اس کا ہے طریقہ ہے کہ کس کس پر عذاب دیا جائے گا. تو دو فرائض میں غفلت برتنے والا سب سے زیادہ عذاب کرنا. اور قبر میں جب لے آ کر کے گھر والے گڈھے میں ڈالتے ہیں, گھر والے کہاں ڈالتے ہیں, کہاں لے جا کے مرنے کے بعد کہاں دفناتے ہیں؟ ایک رات بھی نہیں. جس محل کو آپ بنائے ہیں نا, ایک دن آپ کا بیٹا برداشت نہیں کرتا, بیوی بھی نہیں چاہتی کہ ایک دن اس گھر میں رہے. سوچ لیجئے انجام. بہت غور کرنے کی چیز ہے. اس وقت تقریریں ہو رہی ہیں, مستی سے چلے جا رہے, ایسی فلاں کی تقریر ہوئی, فلاں کا ایسے ہوا, یہی سب چیزیں ہیں. یہ سب نہیں. یہ جو گھر ہے وہ گھر والے بہت تیزی سے آپ کو کہاں لے جا کے ڈالتے ہیں؟ قبر میں. بڑا اچھا عربی کا لفظ مل گیا ہم لوگوں کو, دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہے. اگر اس کو اردو میں ہم لوگ کہہ رہے ہوتے تو کچھ ضرور ڈرتے. قبر کے معنی گڈھا کے. کہاں ڈال کے آئے ہیں؟ گڈھے میں پھینک کر کے. اور ڈالنے کے بجائے تجہیز, تکفین, اردو آتی نہیں, عربی آتی نہیں, عربی بولنے چلے ہیں. تجہیز ہو گئی, تکفین ہو گئی, کچھ دل پر اثر نہیں کرتا. وہی کہتے کہ کیا کیا, ایک کندھے پر لادا اور لے جا کر کے گڈھے میں ڈال دیا. اس کا اردو ترجمہ ایسے ہی ہوگا, سمجھ رہے ہیں؟ اور گڈھے میں ڈالا. جب قبر کو گڈھا سے کہیں گے تو ساتوں طبق روشن ہو جائیں گے, ڈر جائیں گے کہ واقعی گڈھا ہمارا انجام ہے. اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھ سے ایک دن اس گھر میں نہیں رہ سکتے, جس کے لیے ایمان بیچا, سب چیز کا سودا کیا. تو وہ اثر ہے. وہاں جب گھر والے گڈھے میں ڈال کے جب لوٹتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں. یہ تقریر نہیں ہے, اپنا اپنا انجام سوچنا ہے جلدی سے, کوئی نہیں جانے کو ہے. اور اسی بنیاد پر اصلاح ہوگی, ورنہ اصلاح کی سب کوششیں بیکار ہیں, بھیڑ ہے, اس سے کچھ ہونے جانے کو نہیں ہے. گھر میں جب ڈال کر کے آتے ہیں تو کیا جواب دیتا ہے؟ من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ کیا جواب ہوتا ہے کہ عمل نہیں کیا. ما ادری, ہا ما ادری, ہائے افسوس کہ میں نے علم نہیں حاصل کیا. پہلے جہنم میں کون گھسیٹ کے ڈالا گیا؟ عالم یا جاہل؟ سب سے پہلے جاہل کو تو قبر ہی میں, وہاں تو حشر میں صرف عبرت کے لیے دکھایا جائے گا کہ یہ عالم تھا, دکھاوے کے لیے تقریر کی, دکھاوے کے لیے عبادت کیا. یہ شہید تھا جس نے گردن کٹائی, لیکن بڑا شہید کہلانے کے لیے کہا, بلیدان دینے والا. یہاں جاہل پہلے ہی منزل فیل ہو گیا. وہ کیا کہ ہاں لا ادری, ہائے افسوس کہ میں تو پڑھنے ہی نہیں گیا, ہائے افسوس کہ میں کسی جلسے میں نہیں گیا, ہائے افسوس کہ میں نے کوئی تقریر ہی نہیں کرائی کہ 5 آدمی جانتے بھی. سمجھ رہے ہیں؟ بہت مشکل مرحلہ ہے. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ ہے کہ جاہل کو جاہل رہنا سب سے بڑی برائی دنیا میں کیا ہے, اور سب سے بڑا نقص کیا ہے؟ جاہل رہ جانا. اب لے دے کر کے یہی جلسے ہیں, جلوس ہیں, اس کو کبھی بھی آپ حقیر مت سمجھیے. ہاں لیکن ساتھ ہی جلسوں کے جس نے پیسے خرچ کیے ہیں, جس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا ہے, جن جوانوں نے, اب ان کے ثواب کو ضائع مت کیجیے.
وہ آپ کو ایسا نہ ہو کہ غریبان پکڑیں کہ ہم نے تو مدرسہ قائم کیا تھا ایک رات کے لیے، چند گھنٹے کے لیے، خالص دین کی باتیں بتائی گئیں اور عمل آپ نے نہیں کیا، تو علم تو حاصل ہوا نا لیکن عمل نہیں ہوا۔ تو وہ اپنے اپنے طور پر بہت زیادہ غور کر کے کرنے کی ضرورت ہے، اور شکر گزاری بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ زبانی بلڈنگ بنوائی اور اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑے نیک ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کوٹھی بنوائی ہے، یہ کہہ رہے کہ اللہ نے فضل کیا، کرم کیا، احسان کیا، تب مجھے رہنے کا گھر مل گیا۔ یہ بھی شکر گزاری نہیں ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، یہ تو دنیا داری ہے ایک طرح کی، لیکن کہنا چاہیے دنیا داری میں کہہ رہا ہوں جیسے ہم لوگوں کی سوچ ہے اس کی بنیاد پر، ورنہ وہ کرنا چاہیے۔ اصل شکر گزاری یہ ہے کہ اس میں کہ اس گھر میں غریبوں کا کتنا حصہ ہے، رشتہ داروں کا کتنا حصہ ہے، عزیزوں کا کتنا حصہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کتنا اس گھر کے اندر ایک کونے میں آپ نے مسجد بنا رکھی ہے، تاکید کر رکھی ہے کہ اس میں رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی قوم کو برباد نہیں کرتے ہیں۔ میں کم سے کم 25 ہندو گھروں میں گیا ہوں۔ دلی میں بہت بڑے بڑے سیٹ ہیں، بناتے ہیں، کچھ آفیسران ہیں، کچھ یہ ہیں۔ میں جس گھر میں کہا مولانا صاحب دیکھیے یہ بنا ہے، اور داخل ہوتے ہی داہنے ہاتھ پر یا بائیں ہاتھ پر ایک کمرہ بنایا ہوا شاندار سے، اور اس میں مندر ہے، یعنی پوجا پاٹ کے لیے پہلے انتظام ہے۔ ہمارے نبی نے کیا کہا تھا؟ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ تو گھر کا حق ادا کرنے کے لیے، شکر گزاری کے لیے اس دنیا داری میں بہت ضروری ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ کسی غریب کا گھر بنا ہے، ہمارا 5 منزلہ بن رہا ہے تو 1 منزلہ بھی سر چھپانے کے لیے ہے کہ نہیں؟ صرف اب حکومت پر پھپتیاں کس رہے ہیں، کسی کے سر ڈال رہے ہیں کہ اتنے لوگ بھارت کے وہ ہیں۔ بھارت کے یہ ہیں، بھارت کے جو حقیقی رکھوالے ہیں، جو بھارت کے حقیقی ذمہ دار ہیں، وہ کون ہیں؟ ایک مسلمان ہوتا تو وہ ہے، اور یہاں تو کروڑوں مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں۔ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کس لیے؟ کہ اپنے محلے میں مگن رہو، میرا محلہ ایسا ہے، میرے محلے کی مسجد ایسی بنی ہوئی ہے، واللہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اب میں نے کسی اسلام کو ایسا نہیں دیکھا کہ اتنا تنگ ہو، اس کا دل اتنا تنگ ہو۔ یہ ہو رہا ہے، اپنا کنبہ سے نہیں نکلتے، کنبہ سے نکلیں گے تو گھر سے نہیں نکلیں گے، گھر سے نہیں نکلیں گے تو مسجد سے نہیں محلے سے نہیں نکلیں گے۔ یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بھوکا رہے تو کوئی بھوکا سو گیا، بلا چھپر کے سو گیا، امن و شانتی اس کو نصیب نہیں ہوئی، تو آپ مسلمان کا وجود گویا کہ وہاں نہیں ہے، ختم ہے۔ پہلے آپ ختم ہیں، اب نہیں ختم کیا جا رہا۔ سوچئے، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کس لیے؟ کس لیے؟ کہ اپنے بیٹوں کو بہت پڑھا لیا، اپنے محلے کی مسجد شاندار بنا لی۔ ہمارے محلے میں کوئی بھوکا نہیں ہے، مسلمان 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 کا تو ایسے ہی اتنا بڑا حق ہے کہ ادا ہی نہیں کر سکتے آپ، اور وہ تو فرض ہے۔ لیکن یہاں فرض کس کا ہے؟ للناس۔ جتنے مولانا لوگوں سے تفسیر میں پڑھیں گے اس سے مراد کیا ہے؟ غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، بدبخت قوم یہود، صہاینہ، میں تو صہاینہ کو بھی کہتا ہوں، اس میں سے بھی چھٹے ہوئے گندے لوگ، صہیونی یہودیوں میں سے جو فلسطین پر قابض ہیں، ان کے لیے اگر آپ زندہ ہیں تو مسلمان ہیں۔ اگر وہ ان کے لیے نہیں جی رہے ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اخرجت للناس۔ اس لیے آج کل دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ کچھ لوگ گئے تھے، اس پر میں نہیں کروں گا، کچھ لوگ مدینے میں گھس گئے، مسلمان نہیں تھے، دیکھا واویلا کتنا مچا، اس پر میں ایک لفظ بات نہیں کروں گا۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب انتقال فرما رہے ہیں تو آپ پر قرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل حدیث حضرات مسلمان ذرا غور کریں، اللہ کے نبی انتقال فرما رہے ہیں تو آپ کے اوپر قرض ہے، اور قرض بھی کیسا ہے؟ 20 سا یا 30 سا جو کا قرض ہے آپ کے اوپر. قرضے کے بدلے میں آپ رہن رکھے ہوئے کس چیز کو؟ سونا چاندی نہیں، سونا چاندی تو تھا بھی نہیں، لیکن جو سب سے بنیادی چیز جو ایک مسلمان کے لیے ہے، جس پر اس وقت ہم لوگ لڑ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس فلاں عربوں نے نہ ایک ہتھیار بنایا، نہ تماشے کیے، نہ یہ کیا، نہ سائنسدان پیدا کیے، نہ یہ کیے. آپ کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر کے؟ صرف وہ ہو رہے ہیں. وہاں اللہ کے نبی نے جو سب سے بنیادی چیز تھی امت کی حفاظت کی، جو نشانی تھی، اور کہتے ہیں کہ جس کے پاس ہتھیار ہو آج کل سب سے بڑا وہی ہے. امریکہ ہم سے عدد میں زیادہ نہیں ہے، امریکہ ہم سے مال میں بھی بڑھے گا نہیں، کسی چیز میں نہیں بڑھ سکتا، لیکن ہتھیار میں ہے تو اس کی طاقت کہیں رکتی ہی نہیں ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہتھیار تھی اس کو کیا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذرا اس 20 سا گیہوں کے بدلے، جو کے بدلے رکھ دیا تھا. ہم لوگ کتنا حکم لگاتے کہ یہودی کو ہتھیار دینا ہی تو کچھ بھی دے دیتے، ہتھیار کیسے آپ نے گروی رکھ دیا؟ آج کل ہتھیاروں کی بنیاد پر، فلاں کی بنیاد پر ایسے ایسے جھمیلے ہو رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کے جب مدینے میں یہودی نہیں تھے تو یہودی سے کیسے لیا تھا؟ لیکن اس یہودی کا کتنا خیال رکھتے تھے. اچھا پہلے کی بات ہے کہ یہودی بچہ وہ پڑ گیا بیمار، یہاں تو مسلمان بچے نہیں ہیں، آپ کے پاس مدرسے کی خبر نہیں ہے، آپ کو پڑوسی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی خبر نہیں ہے، رہنے کے لائق نہیں ہے. اصل میں اپنا حق ہم نے کھو دیا ہے پہلے ہی، اور جب حق کھو دیں گے تو دوسرے اس پر آ کر کے قابض ضرور ہوں گے. ہم نے اپنے آپ کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے. جب یہودی تھا ہی نہیں تو بچے کی عیادت کرنی ہے کیسے گئے؟ صرف مولانا حضرات تقریر کرتے ہیں، ہم لوگ سنتے ہیں، اور یہ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی گئے اور اس بچے کو بار بار آپ تلقین کر رہے ہیں ایمان لے آئے، ایمان لے آئے. دیکھیے یہودی باپ بھی متاثر ہو گیا، خود تو نہیں ہوا، لیکن اس نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو جاؤ بیٹا، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ایسے ویسے آدمی نہیں ہے. یعنی صرف بیٹا ہی نہیں متاثر تھا چھوٹا سا، بلکہ باپ بھی متاثر تھا. اناد میں نہیں کیا لیکن بات تو مانی تھا. یہ بہت سوچنے کی چیز ہے. اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے زمانے میں کیوں کہتے تھے کہ بیوی سے پہلی بات یہی کہتے تھے کہ دیکھو آج بہت تھوڑا سا ہے، بات ختم کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہے تو اس میں شوربہ زیادہ ڈال دینا، یہودی پڑوسی محروم نہ رہ جائے. یہاں اپنا سگا بھائی مر رہا ہے، بلکہ وہ بھی نہیں ہے، سگا بھائی کا زندہ رہنا آپ کو برداشت نہیں ہے، اس کا ترقی کرنا برداشت نہیں ہے. اس محلے کے علاوہ اس محلے میں نہیں جانا چاہیے، اس برادری کے علاوہ اس برادری میں نہیں جانی چاہیے. یہ اسلام کو ہم نے بالکل، یہودی تو اقبال نے کہا تھا تو بڑا برا لگتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے. پوری دنیا کے یہودیوں کو اپنی گاڑی کمائی لا کر کے فلسطین میں جمع کر کے کہا کہ ہمارے یہودی بھائی یہاں رہیں گے، ان کو ہم دے رہے ہیں. اور ہر یہودی 10% دیتا ہے. وہ نہیں کہتا کہ ہندوستانی یہودی ہیں. یہاں تو آپ کو تھوڑا سا کچھ کرسی ملی، تھوڑا سا 2 پیسے ملے تو آپ گھر ہی میں بٹوارا کر رہے ہیں. اس کو دو، ہمارے ابا سے کچھ اس کی لڑائی تھی، اس کو مت دو، اس سے یہ ہے. ایسی قوم زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے. زمینوں کا بٹوارا کیے ہوئے ہیں آپ، ہر ملک کے ماس کے ملک، خدائے ماس. اللہ کی جو سرزمین ہے، اللہ کے جو بندے ہیں، وہ آپ اس کے لیے زندہ ہیں. کتا بھی پیاسا رہ جائے گا آپ سے پوچھا جائے گا،
کتا پانی پی لیا، اس کے دل کو آرام پہنچ گیا تو کیا ہوگا؟ آپ کو جنت ملے گی۔ رب العالمین اللہ رب العالمین 5 وقت میں نمازوں میں 25 مرتبہ دہراتے ہیں آپ، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ سارے سانپ بچھو اور سور اور کتے کا وہ رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، پروان چڑھانے والا ہے۔ آپ ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو ہم ہی ہیں، ہم ہیں تو ہم ہی ہیں تو کیا ہیں، اور تم ہو تو تم ہی ہو تو کیا ہو؟ وہ بنو۔ یہ برباد کر رہا ہے ایمان کو بھی، ہماری سوسائٹی کو بھی، ہماری جماعت کو بھی، ہماری جمعیت کو بھی۔ اور یہ جب تک اہل حدیثوں میں مسلمانوں میں تھا تب تک یہ کوئی چیز نہیں تھی، سمجھا؟ اللہ کے نبی نے جو آپ کے خاندان کی کئی تھیں، جو آپ کے خاندان کی آپ کی بیویاں تھیں، اس میں دیکھ لیے صفیہ کی دوست کی بیوی بھی، بیٹی بھی ہے، قریش کے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک یہودی کے گھر سے آئی ہوئی ایک لڑکی ہے، صرف اتنی کہہ دیا کہ ناٹی کہہ دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پولوشن جو پھیل رہا ہے نا، گاڑیاں بند کر دے رہے ہیں، چھڑکاؤ کر رہے ہیں، 1000 طرح کی دوائیں لا رہے ہیں، CNG کو لا رہے ہیں اور پیٹرول اور ڈیزل کو ختم کر رہے ہیں، یہ اصل کینسر نہیں پیدا کر رہا ہے، اصل پیدا کون سے کر رہا ہے کہ آپ پتہ نہیں کتنی طرح کی، کسی کی ذات کے بنیاد پر، کسی کی جماعت کی بنیاد پر، کسی کی جغرافیہ کی بنیاد پر، کسی کے رنگ کی بنیاد پر، کسی نسل کی بنیاد پر، 100 طرح سے اس پر کہا کہ پورا سمندر یہاں سے لے کر کے اور سعودیہ سے لیتے ہوئے وہ چلا جائے گا، جتنی سمندروں میں ملا ہے وہ سب کو گندا کر دیا، مچھلیاں اب زندہ نہیں رہیں گی۔ سن رہے ہیں؟ ایک جملہ تھا کہ ناٹی ہے، اور یہاں سب کی عزت ہتھیلی میں لیے ہوئے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ واللہ ایسا نہیں تھا سلف کے اندر، خاص طور پر اہل حدیث ایسے کبھی نہیں تھے۔ بڑے بڑے معاملے آئے، بڑے بڑے گئے، لیکن یہ چیز کبھی نہیں تھی ان کے اندر تفریق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو مٹا کر کے، ان سارے بتوں کو توڑ کر کے، سب بتوں کو، اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھڑی لیے ہوئے تھے نا، لاٹھی، اور خانہ کعبہ میں جب داخل ہوئے تھے تو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہو کہ حق آ گیا ہے، باطل کا آج صفایا ہے۔ ایک ایک ایسے لاٹھی سے مارتے توڑتے چلے جائے، سب گر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا سوال تھا نبی سے کہ یہ تو باطل مٹ گیا، حق آ گیا ہے، اب صرف توحید کا ڈنکا بجے گا، لیکن ایک بت کون توڑے گا آپ بتائیے؟ وہی سب سے خطرناک، وہ جس قوم کے اندر بھی داخل ہوا، جس جماعت میں داخل ہوا، جس گھر میں داخل ہوا، اس کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ صرف چالاکیاں، کچھ نہیں چلتے۔ اللہ کا مکر سب سے اونچا ہے، نشے نہیں چلتے۔ وہ کیا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی سارے بت توڑ دیے لیکن ایک بت ہے، اور وہ کیا بت ہے؟ اپنی خواہش، اپنی منمانی۔ یہ بت جس قوم میں داخل ہوتا ہے سب بت فیل ہیں اس کے سامنے، اس کو کون توڑے گا؟ اور امت کو برباد ہی کرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے زیادہ اس امت کو برباد کرنے والے وہ ہوں گے جو اصحاب الاہوا ہوں گے۔ 73-72 فرقے کہتے ہیں جہنمی۔ آپ نے فرمایا اس کا ایک لفظ میں اگر اس کا نشانی جاننی ہو تو آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر ہوس گھس جائے گی، ان کو اپنے جو خواہشات ہوں گی اس کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ مسجد میں رہنا ہو چاہے گھر میں رہنا ہو، سب منمانی کریں گے، گھر بھی ٹوٹے گا، سب ٹوٹے گا، سب کا انا اس کو ایک لفظ اس کا انا بھی ہے کہ میں انا، تکبر۔ فرشتوں میں سرداری حاصل کرنے والا عزازیل خار ہو گیا، آپ کس چیز کی ابھی تو آپ کا وجود بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیز کر کے سب سے افضل تھے۔ ایک چیز اور کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں بہت برائیاں ہیں، بڑا ماحول خراب ہے۔ ماحول کیا خراب ہے؟ مکے سے زیادہ، عرب سے زیادہ خراب کوئی سوسائٹی نہیں تھی، ایک بھی کوئی مسلمان سامنے نہیں تھا،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 1 نمبر میں تھے خدمت خلق میں. یہ کہتے تھے کہ کافر کی بکری نہیں لوں گا، یہ کہتے تھے کہ یہ فلاں کی بیوہ ہے، اس کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، فلاں کی بیٹی نہیں رہے گی. جتنے ظلم تھے روئے زمین پر، آج اس کا کچھ بھی پاسنگ نہیں کر سکتے. نہ ایک اس خراب ماحول میں صادق و امین کے نام سے مشہور ہوئے. اور بیوی نے بھی جب آپ گھبرائے کہ بھائی یہ تو کلمہ پڑھ لیا تو یہ ہو گیا، تو گھبرائے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ انک لتحمل الکل. اللہ کے نبی اقرا بسم ربک ایک ہی سبق پڑھ کر کے کہ کیسے ساری دنیا کو سنبھالیں گے، کیسے ساری دنیا کو یہ کلمہ پڑھائیں گے، کیسے ان کی نافرمانی، کیسے ان کو ظلم کو سہیں گے، سر ٹوٹ جائے گا، بیوی پر الزام لگ جائے گا، گھر سے نکال دیا جائے گا، آوان و انصار قتل کر دیے جائیں گے. اے اللہ کے نبی آپ اتنا ڈر گئے؟ یہ کام تو آپ پہلے سے کر رہے ہیں، پڑھنے سے پہلے کڑھنا ضروری ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ انک لتحمل الکل. اس نافرمان، ناہنجار اور جاہلیت کی قوم میں کوئی ایک آدمی بھی اچھا نہیں، مسلمان نہیں. ایسی صورت میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارے کمزور لوگوں کو کا سہارا بنے. وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں، جس کا بیٹا بمبے نہیں پہنچ سکا، وہ کبھی بھی احساس اس کو نہیں ہونے دیا آپ نے کہ اس کا بیٹا نہیں ہے یا اس کا بیٹا ناکارہ ہے. وَتَقْرِ الضَّيْفِ، ضیف کی عزت، مہمانوں کی جا کر عربوں سے سیکھیے. اور وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. صاحب ابو جہل، ابو لہب اور ایسے ایسے دنیا کے، ان سب کو مصیبت آتی ہے تو آپ کا دل اڑتا ہے، آپ بے چینی، رات کو آپ کو نیند نہیں آتی. آپ کے باپ دادا کو، آپ کے دوستوں کو قتل کرنے والوں کو وہ باندھے ہوئے ہیں، تکلیف رات سے کرا رہے ہیں، تو نبی کو نیند نہیں آئی. ہم ہوتے تھے کہتے کہ اور جا کر کے صبح شام رات کو 5 آدمی رہو جو ان کو ستاؤ. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اصحاب الاہواء، جن کے اندر خواہشات نفسانی کی وجہ سے جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جہنمی بن رہے، کلھا فی النار، سب جہنمی بن رہے ہیں الا واحدہ، جو قرآن و حدیث کو پکڑے رہیں گے، سلفی کہلائیں گے، کیونکہ سلف کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، منمانی نہیں کریں گے. وہ بخاری دیکھیں گے تو فتح الباری دیکھیں گے، دیکھیں گے کہ ابن عمر نے کیسے رفع الیدین کیا تھا، شادی کیسے کی تھی. تو یہ جو اللہ کی رحمت ہے اس کو دور مت ہونے دیجیے. اور دور کیسے کر رہے ہیں ہم؟ کہ ہم میں غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے جذبات زیادہ ہوں، ایک بریلوی مولوی ہو، ایک بریلوی جاہل ہو، تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ زیادہ محبت سے رکھتا ہو. ایک اہل حدیث اپنے بھائی کا الگ کرتا. اصحاب الاہواء ہے کون؟ سمجھ گئے؟ اصحاب ہوا و ہوس کے منمانی زندگی گزارنے والے، پہلوانی زندگی گزارنے والے کون ہیں؟ یہ صفت سب قوموں کی ہم نے اپنائی ہے. صرف نظریاتی طور پر ہم نے عقیدہ توحید، کتاب اور سنت، یہ کبھی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، یہ فراڈ ہے. کبھی سلفیوں کے ہاں یہ چیز نہیں رہی ہے. اس کو اپنے دلوں سے نکالیے اور اس اجتماعیت کا ثبوت دیجئے، اس محبت کا ثبوت دیجئے، ایک دوسرے کو لے کر کے چلنے کا. اور وہی جو میں نے کہا کہ تھوڑا سا کسی کو پیسہ ہوا، تھوڑے سے کسی کو منصب ملا، کسی کے پاس میجارٹی ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. آپ نہیں لاتے ہیں تو آپ تو اہل حدیث تو خود کمزور ہیں. آپ کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا تو کس لیے ہیں؟ آپ کو مجرم گردان کا آپ پر الزام لگاتا ہے تو آپ کیوں دل میں لاتے ہیں؟ آپ تو گھر میں، خاندان میں آپ کے بیٹے زیادہ ہو گئے تو آپ کم بیٹے والے بھائی کو خاطر میں نہیں لاتے. بچ نہیں سکیں گے. اس دنیا میں جیسے بھی ہو، دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. آپ جب اکثریت میں ہیں، اپنے گھر میں نہیں کر رہے ہیں، محلے میں نہیں کر رہے ہیں، جماعت میں نہیں کر رہے ہیں، جمعیت میں نہیں کر رہے ہیں، دولت کی بنیاد پر اترا رہے ہیں، تو جو دوسرا ہے نا، وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتا، قیامت کو بھی نہیں مانتا، وہ کبھی نہیں بخشے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، ارحموا من فی الارض. من فی الارض میں سب سے پہلے یہ آپ کا کنبہ قبیلہ آتا ہے، وہ آتا ہے.
آپ کے چیرہ دستیوں سے وہ محفوظ نہیں ہے، آپ کی چترائیوں سے وہ محفوظ نہیں ہے، آپ کی عقل مندیوں سے وہ محفوظ نہیں ہے۔ واللہ یہ تقریر نہیں ہے، یہ اب سب کو اپنے اپنے من مار کر کے اکیلے قبر میں جانا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور اللہ کے یہاں جواب دینی، لیکن جماعت کی جواب دینی ہوگی، ملت کا جواب دینا ہوگا، کنبے کا جواب دینا ہوگا، گھر کا جواب دینا ہوگا۔ قوا انفسکم، ہم جنت میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے، واہلیکم، اور سب لوگوں کو بھی بچانے کا کام ہے نارا جہنم کے۔ اللہ جل شانہ ہم کو آپ کو سب لوگوں کو توفیق ارزانی فرمائے اور اس مجلس کو بابرکت بنائے۔ اس طرح کی مجالس جنہوں نے قائم کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائیں، اور مومن کی جو شان ہے، ایمان ہے، کہ لوگوں پر غلط بات مت پھیلاؤ، فاسق و فاجر مت بنو، ایمان کو برباد مت کرو۔ ہم کو ایسی اس جلسے کے بارے میں خبر، میرا سر چکرا گیا، ایک فلاں چیز ہو گئی ہے، آپ جائیں گے تو وہاں یہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، یہ اہل حدیث ہیں۔ میں نے کہا تو ایسی صورت میں جانا فرض ہے، ذرا دیکھیں ان حقیقتوں کو، کون ایسا کر رہا ہے، کیسے ایسا کر رہا ہے۔ اگر کچھ کام بنا نہ سکو تو بگاڑو نہیں، فتنے مت پیدا کرو۔ بہتر رنج مجھے تین دنوں سے گزرا ہے، اور اللہ کی توفیق اور کچھ فراست نہیں تو آنے کے لائق نہیں تھا۔ جس طریقے سے لوگوں نے اپنے کردار کا اظہار کیا ہے، یہ ہمیشہ کرتے ہیں، ہر جلسے میں کرتے ہیں، ہر کانفرنس میں کرتے ہیں، ہر موقع سے کرتے ہیں۔ میں نے اتنا جھیلا ہے، اس کو اتنا جھیلا ہے کہ اسٹیج سنبھالا جائے، جلسہ سنبھالا جائے، پوری ملت کو اکٹھا کیا جائے، ہندو مسلم کو پیغام سنایا جائے، حکومت کے ایوانوں تک پہنچایا جائے، یا یہ کہ یہ پھٹانی جو چھوڑتے رہتے ہیں اس پر کنٹرول کیا جائے، یہ اپنے کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس کو آپ ایسا مت کیجیے۔ بہت دین کا کام ہو رہا ہے، دین کی نیت سے آئیے، دین کا کام کیجیے۔ کوئی فتنہ ہو رہا ہے تو اس کو روکیے، ہے کہ نہیں؟ اور فتنہ مت بنیے، نہ فتنہ پھیلائیے۔ امت کی سب سے بڑی بربادی اول اور آخری جو بنیاد اللہ نے گواہی دی تھی تھا، صرف کی وجہ سے کہ ایک جماعت اس کے بچے کہ وہ تو صحابہ تھے، وہ لڑ گئے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو معاف کرے۔ کے سر اب اپنے اسلاف کو بھی چھوڑ ہے، ان کے ادنا دل میں ہم سب آج ہی جنتی ہو جاتے۔ اللہ کو تمام جھمیلوں سے رکھے، کیونکہ حامل کتاب ہے کہ قیامت داری اگر آپ سب کے کندھوں پر ہے تو قیامت کی صبح تک یہ پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ وہی لیبل بنا کر کے جائیے، وہی دل بنا کے جائیے، اسی پر جماعت کو چھوڑ کے جائیے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، علماء کا بھی، عوام کا بھی، اور تمام حضرات کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔